کر دی، لوگوں نے تمہارے نام کی بڑی تعریف کی لیکن میرے لیے نہیں کیا، لہذا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ پھر سخی کو پیش کیا جائے گا، صحیح کہے گا یا اللہ حلال کی کمائی اتنی میں نے تیری راہ کے اندر تقسیم کر دی، غربا یتاما مساکین کو دکھیوں کو میں دیتا رہا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرے لیے تو نہیں دیا، وہ تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے دیا ہے۔ تو فرمایا اس کو بھی پکڑو اور جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اور پھر مجاہد کو پیش کر دیا جائے گا، کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں نے اپنی متاع عزیز جان وار دی ہے، اپنی قربانی پیش کر دی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرے لیے نہیں کی، جب تو قربان ہونے کے لیے غزوے میں شریک ہوا تھا تو تمہارے دل میں یہ خیال تھا لوگ مجھے کہیں گے بڑا مجاہد ہے، لوگ مجھے کہیں گے یہ بڑا شہید ہے، تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا۔ تو فرمایا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ تو اس لیے حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے بیٹے جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، اور فرمایا کہ خاموشی پر کبھی بھی ندامت نہ کرو۔ اے میرے بیٹے خاموشی پر کبھی بھی ندامت نہ کرنا، کیونکہ میں خاموش رہتا ہوں۔ یہ خاموشی جو ہے وہ اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، اگر بولنا سونا ہے تو خاموش رہنا یہ ہیرے جواہرات ہے۔ تو خاموشی بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور خاموشی سے بندہ بہت زیادہ چغلخوری سے، جھوٹ سے، فتنہ و فساد سے اور اس طرح کی تمام چیزوں سے بندہ بچ جاتا ہے، غیبت سے بچ جاتا ہے۔ جو بندہ اکثر اپنے نیت کر لے میں آج کے بعد کبھی بھی کسی کے بارے میں میری کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی، میرا بدگمانی نہیں ہوگی، میں کبھی کسی کے بارے میں برا خیال سے کبھی اپنی زبان سے آواز نہیں نکالوں گا، تو بندہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم والوں کے پاس بیٹھنے کو زیادہ پسند کرنا۔ علم والے وہ اللہ رب العزت کی یاد میں، یا علم والے وہ علم جو آخرت کے بارے میں ہو، وہ علم جو قرآن و حدیث کے بارے میں ہو، اس کا بتایا گیا کہ اس علم والے کے پاس زیادہ بیٹھنا کرنا، اس کی عادت بنا لینا۔ اور پھر عالم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عالم کی زیارت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی، اور فرمایا جس نے اس کے ہاتھ سے مصافحہ کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرے ہاتھ کا مصافحہ کیا، جو اس کی مجلس میں بیٹھا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ کتنی بڑی بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس نے کسی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے جس کے پاس دین کا علم ہو اور جو عالم دین ہو۔ تو حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میرے بیٹے علم والوں کے پاس بیٹھنا زیادہ پسند کرنا۔ اور وصیتوں میں سے ایک وصیت فرمائی جہاں تک ہو سکے برائی سے دور رہنا، کیونکہ اس سے تم بچ کے رہنا، پھر اس میں تمہاری بھی نجات ہوگی۔ اور فرمایا حکما اچھے لوگوں کی باتوں کو سننا یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی، حکیم لوگوں کی، حکیم الامت لوگوں کی، جو قرآن و حدیث کے مطابق اچھی رہنمائی کر سکیں، ان لوگوں کی باتوں کو سننا جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیں۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، کیونکہ یہ چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی بندے کا کسی بندے کا یہ سارے رنگ اللہ رب العزت کے ہیں، کچھ بندے سانولے ہوتے ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، کچھ سفید ہوتے ہیں۔ جو چٹی چمڑی والے بھی، اگر وہ کتنے کافر لوگ بھی چٹی چمڑی والے ہوتے ہیں، ہر بندہ جو مومن ہوتا ہے اس کے چہرے پر ایک صالحین کا نور ہوتا ہے، چاہے رنگ سانولا ہو کالا ہو، کس طرح کا ایک تقوی کا، صالحین کا، پرہیزگاری جیسا ایک نور ہوتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اس نور کو کھینچ لیتا ہے، چاہے رنگ چٹا بھی ہو تو پھر بھی وہ بدصورت ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ
نور نصیب نہیں ہوتا. تو اس لیے فرمایا جہاں تک ہو سکے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا اور سچ کو جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے اچھے اخلاق کو قائم رکھنا یہ غم کو دور کر دیتا ہے. اور جب بندہ بد اخلاقی کرے گا تو خود بھی پریشان ہوگا, میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیوں کیا, وہ اندر ہی اندر سے پریشان ہوگا. لیکن اگر بندہ اچھے اخلاق کا ہو اور وہ اس کا دل مطمئن ہو کہ میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, تکلیف نہیں دی, بدگمانی نہیں کی, کبھی کسی کی چغلی نہیں لگائی, اگر اس کا دل صاف ہو جائے گا تو دل مطمئن ہو جائے گا, وہ غم اس سے دور ہو جائے گا. تو فرمایا ہے میرے بیٹے اچھے اخلاق کو قائم کرنا یہ غم کو دور کر دے گا اور تمہارے لیے جو ہے خوش دل مطمئن دل جو ہے وہ بن جائے گا اچھا اخلاق. تو فرمایا ایک مثال اور وصیت کرتے ہوئے کہ اے میرے بیٹے جب بھی تم مشورہ لینا تو علماء سے مشورہ لے, یہ نہ ہو کسی جال سے مشورہ لے اور اس کو پتہ نہ ہو کسی چیز کا اور وہ اپنی طرف سے ہی کوئی بتا دے بات اور وہ غلط ہو جائے. عالم بھی انسان ہی ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اس کی بھی بات میں کوئی غلطی گنجائش ہو, لیکن وہ بڑا پرکھ کے سوچ سمجھ کے تجھے مشورہ دے گا تاکہ وہ سمجھے گا کہ اس میں کسی چیز کا اس کے بارے میں نقصان نہ ہو. تو فرمایا جب بھی مشورہ لینا تو کسی عالم دین سے مشورہ لینا. اور حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ آپ وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں مجلس ذکر میں پیچھے نہ رہنا, اور اگر عالم ہے تو اس کا علم فائدہ دے گا اور اگر عالم نہیں تو ادھر سے کچھ نہ کچھ تو سیکھ لے گا, یعنی ذکر کی مجلس ہے کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو ہی جائے گا. اور فرمایا اگر کچھ بھی نہ حاصل ہوا تو اللہ کی رحمت تو تمہارے اوپر برستی رہے گی. ذکر کے اوپر اہل ذکر کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, فرشتے اترتے ہیں جہاں ذکر کی مجالس لگی ہوتی ہے. اور حضرت حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے, اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ دسترخوان کے اوپر اچھے اچھے لوگوں کو بٹھانا. آج ہمارا طریقہ بدل گیا ہے, ہم چاہتے ہیں فلاں بڑا آدمی ہمارے بیٹے کے ولیمے میں ہو, فلاں بڑا آدمی ہمارے بھائی کے ولیمے میں ہو, اس کا بڑا تعلق ہے اس کو بھی بلا لو اس کو بھی بلا لو. لیکن غریبوں کو, نمازیوں کو, پرہیزگاروں کو آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ, سب سے بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے. تو جو ہمسائے ہیں ان کی بھی نظر ہوتی ہے کہ آج جو ہے وہ ادھر کھانا بن رہا ہے, اگر نہیں دعوت دی تو پھر ان کے بچوں کا کیا بنے گا, ان کا دل ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے غریب بچوں کو کم از کم اپنی گلی محلے والوں کو ضرور اس کھانے میں دعوت دی جائے تاکہ ثواب بھی ہو جائے, اس کھانے میں برکت بھی پڑ جائے. تو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اے میرے بیٹے دسترخوان کے اوپر اچھے لوگوں کو بٹھانا. اور فرمایا کتنی افطاریاں ہم کرتے ہیں رمضان المبارک میں, اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں اور بیچاروں کا روزہ بھی نہیں ہوتا, کتنے کتنے دور سے ان کو دعوت دیتے. تو جو غریب محلے دار ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندے نیک ہیں صالح ہیں, ان کو دعوت دی جائے تاکہ زیادہ برکتیں بھی ہوں اور افطاری کا ثواب بھی تمہیں مل جائے. حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے اپنے بیٹے کو کہ اے میرے بیٹے اس دنیا میں, دنیا کے گہرے سمندر میں تقوی کی کشتی کو پکڑ لینا. یہ دنیا کا گہرا سمندر ہے تو تقوی کی کشتی کو پکڑ لینا, اس کو سواری بنا لینا اور کشتی تقوی کی ہو اور سواری جو ہے وہ اس کو بنا لی جائے ایمان والی, اور جو ہے وہ ملاح اس کا جو ہے وہ توکل والا ہو. اللہ پر توکل کرنا, ایسا ملاح بن جاؤ, ایمان سواری والا ہو اور تقوی کی کشتی ہو, اور اس دنیا سے اس طرح نکل جانا اور اس دنیا کے گہرے سمندر کے اندر کہیں ڈوب نہ جانا.
غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو روتا تھا اور گھر والے ہنستے تھے کہ شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے بچہ زندہ پیدا ہوا. ہنستے تھے, خوشی مناتے تھے, مٹھائی بانٹتے تھے. جب بچہ روتا ہے تو وہ ہنستے ہیں, بچہ زندہ پیدا ہوا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو روتا تھا اور گھر والے ہنستے تھے. تو دنیا سے اس طرح جا کہ یہ روتے رہ جائیں اور تو مسکراتا ہوا چلا جائے. انہوں نے تو پھر بھی رونا ہے کہ ہمارا بندہ فوت ہو گیا ہے, تو یہ روتے رہ جائیں لیکن تو خوشی سے اور ہنستا ہوا چلا جائے. تو اس طرح کی بندے کی زندگی ہو. یہ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی وصیتیں جو اللہ رب العزت نے کچھ قرآن مجید میں بیان فرمائی, جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں, اور ایک ایک وصیت کروڑوں رحمتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت کو ایسی عطا پسند آئی کہ سورہ لقمان اس سورت کا نام رکھ دیا اور ان وصیتوں کو قرآن میں ذکر کر دیا اور احادیث رسول میں بھی ذکر ہوا. صوفیاء نے ان وصیتوں کو نقل کیا اور ہمارے تک پہنچایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر, احادیث پر اور بزرگوں کے طور طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں ادا فرمائے.